میں تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب ہیڈ لائنز پیش خدمت ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مبارک مدنی پھول۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی حضرت مولانا مفتی عباس رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں حاضری۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی ہیوسٹن امریکہ میں مدنی حلقے میں شرکت۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ مجلس وکلاء و ججز کی کاوش مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ پاک ہاشمی کابینہ رحیم یار خان پنجاب پاکستان میں مجلس مدرسۃ المدینہ کے تحت سرپرست اجتماع۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ مینیجنگ ایڈیٹر سید کاشف علی کے مدنی چینل کو تاثرات۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور اب ان مدنی خبروں کی تفصیل۔ اس مدنی خبر کے بقیہ مناظر دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے بعد ملاحظہ کیجیے۔ مناجات افطار عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کی گئی۔ اشعار کی صورت میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاجتیں پیش کی گئیں۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ مناظر ملاحظہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں جوان تھا، اپنے دوستوں کے ہمراہ سیر و تفریح کرتے ہوئے ایک باغ میں پہنچا۔ مجھے بانسری بجانے کا بہت شوق تھا۔ رات جو ہی بانسری بجانے کے لیے اٹھائی، بانسری سے یہ آیت کریمہ گونج اٹھی۔ ترجمہ کنز ایمان، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ عز و جل کی یاد کے لیے؟ آیت سن کر میرا دل چوٹ کھا گیا اور میں نے بانسری توڑ ڈالی اور گناہوں سے سچے دل سے توبہ کی اور عہد کیا کہ کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو مجھے رب عز و جل کی بارگاہ سے دور کر دے۔ ہمیں حیات ابھی راحتوں میں ڈھل جائے، تیری عطا کا اشارہ جو ہو گیا یا رب، ہو میٹھے میٹھے مدینے کا غم متا یا رب۔ اٹھے ہاتھ بہر دعا یا الہی، بہت دل ہے ٹوٹا ہوا یا الہی۔ مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا کی عرب شریف میں حضرت مولانا مفتی عباس رضوی صاحب
دامت برکاتہ العالیہ کی خدمت میں حاضری کا سلسلہ ہوا۔ رکن شورا نے عرب شریف میں پربہار موسم حج میں طواف خانہ کعبہ سے فیض پایا۔ مناظر پیش خدمت ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار۔ اے اپنے بندوں پر رحم کی نگاہ فرمانے والے، تیرے گناہگار بندے دور دور سے گندا بال احرام پہنے لبیک پڑھتے ہوئے فقط ایک ہی مقصد دل میں لیے کہ تجھ سے مغفرت طلب کریں گے، اے اللہ تجھے راضی کریں گے، تجھے راضی کرنے کی نیت سے اے اللہ بہت دور سے اے رب کریم تیرے گھر کے فقیر آئے ہیں، اے رب کریم آج رحمتوں کے در کھولے گئے ہیں، آج عرفات میں حاجیوں کی مغفرت کا وعدہ ہے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما، ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، اے اللہ پھر کبھی بھی ناراض نہ ہونا، اے اللہ ہم سے کبھی بھی ناراض نہ ہونا، اے اللہ ہم سے کبھی بھی ناراض نہ ہونا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک۔ جن کو تو نے عطا کیا ان کا صدقہ ہم پر بھی عطاؤں کی بارش سے تو راضی ہوا، ان کا صدقہ ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اللہ یہ دل تیرے سوا تیرے غیر سے تیرے غیر کی محبت سے پاک ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے، لیکن یہ کیا ہوا ہے میرے اللہ، ہمارا دل تو دنیا کی محبت میں اب تک ڈوبا ہوا ہے۔ اے مالک و مولا ہمارے دل سے دنیا کی تمام محبتیں نکال دے اور اپنے پیارے حبیب کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے، محبت میں اپنی گما یا الہی، میں اپنا پتہ یا الہی، کر معاف اور صدا کے لیے راضی ہو جا، یہ کرم ہوگا تو جنت میں رہوں گا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لگائی جائے گی اور پھر انشاءاللہ تہجد پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ فجر ذکر و اذکار جاری رہیں گے، فجر کے بعد دعا ہوگی اور پھر انشاءاللہ سوئے مینا روانہ ہوں گے، تہجد کی نماز ادا کی جائے، اس کے بعد ذکر و اذکار میں مصروف رہیں، اول وقت میں فجر ادا کریں گے، پھر انشاءاللہ اجتماعی دعا بھی ہوگی۔ آرام سے پہلے ہو سکے تو آپ اپنے لیے کنکریاں تلاش کر لیں، یا قریب آپ کو بہت ساری کنکریاں مل جائیں گی، ہمیں 49 کنکریاں مارنی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ہم عید قربان کی تیاریوں میں مصروف ہیں، جبکہ دیگر ایک اور اہم ترین بلکہ دنیا کا سب سے بڑا اجتماع حرمین طیبین کے نزدیک یعنی میدان عرفات میں وقوف عرفات کی صورت میں حاجیوں نے اس میں شرکت کی، اور علماء اہل سنت بھی الحمدللہ اراکین شورا، مبلغین دعوت اسلامی ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں جو حج کی برکتیں حاصل کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے اس مدنی خبر میں بھی ملاحظہ کیا کہ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی
मुफ्ती ग़ुलाम अब्बास रज़वी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया की खिदमत में हाज़िरी हुई। अरब शरीफ की मुबारक फ़ज़ाएँ हैं, पुरकैफ़ तसव्वुरात हैं, हाजी हज कर चुके हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन के बेशुमार अनवारात, फ़ुयूज़ात और बरक़ात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अहादीस मुबारका में हज के जो फ़ज़ाइल बयान किए गए, उनमें एक हदीस पाक इस तरह से भी है कि हाजी की मग़फ़िरत हो जाती है, और हाजी जिसके लिए इस्तिग़फ़ार करे अल्लाह ताला उसकी भी मग़फ़िरत फरमा देता है। हज का रुकने आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा कल अदा किया गया, और अब मज़ीद हज के जो मनासिक हैं रमी जमरात की सूरत में वो अदा किए जा रहे हैं। ये अल्लाह वालों की अदाओं पर मुश्तमिल एक अहम तरीन इबादत हज अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने अदा किया। अल्लाह ताला इन खुश नसीबों के सदक़े हम सब को भी हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। चलते हैं अगली मदनी खबर की जानिब। मुबल्लिग़ दावत इस्लामी और रुकन शूरा की ह्यूस्टन USA में मदनी हल्के में शिरकत हुई। आपने इस्लामी भाइयों को अपने मदनी फूलों से नवाजा। ह्यूस्टन की जानिब बढ़ते हैं। तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल, 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 न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल। गुज़िश्ता दिनों पाक गजाली काबीना वाटर सप्लाई रोड गुलजार तैयबा पंजाब पाकिस्तान के ताजिर इस्लामी भाई के घर में ताजिर और शख्सियात मदनी हल्का हुआ। ताजिर और दीगर शुरका को मदनी फूलों के साथ मुख्तलिफ दुआएं भी याद करवाई गईं, और इनमें बापा जान दामत बरकातुहुल आलिया के रसाइल और कुतुब भी तकसीम की। मदनी चैनल के नाजरीन, आइए इस मदनी हल्के के मनाजिर देखते हैं। करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। पाक हामदी काबीना के डिवीज़न अमीर अहले सुन्नत कासिमाबाद बाबुल इस्लाम सिंध पाकिस्तान में मुबल्लिग़ दावत इस्लामी और रुकन शूरा ने तरबियती इज्तिमा में सुन्नतों भरा बयान फरमाया। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के मदनी फूल इरशाद फरमाए। रुकन शूरा ने शुरका को ज़हन दिया कि आप चरम कुर्बानी दावत इस्लामी को दें। शुरका ने लब्बैक कहते हुए अपनी नीयतों का इजहार किया। इख्तिताम पर रुकन शूरा ने इस्लामी भाइयों से मुलाकात की। मुलाहज़ा कीजिए। तेरा करम है ज़ाते बारी अत्तारी हूँ अत्तारी, तेरा करम है ज़ाते बारी अत्तारी हूँ अत्तारी, निस्बत क्या है प्यारी प्यारी अत्तारी हूँ अत्तारी, निस्बत क्या है प्यारी प्यारी अत्तारी हूँ अत्तारी। चैनल के नाजरीन, मुबल्लिग़ दावत इस्लामी और रुकन शूरा इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। कुर्बानी की खाले जमा करने के हवाले से जो तैयारियां हैं, आइए इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं इस हवाले से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा कि आपने हमें वक्त अता फरमाया। मुख्तसरन ये इरशाद फरमाइए कि बाबुल इस्लाम सिंध में बिलखुसूस चरमे कुर्बानी जमा करने के हवाले से इस्लामी भाइयों की क्या तैयारियां हैं और आप कैसा माहौल देख रहे हैं अपने अतराफ? अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, दुनिया भर में जिस तरह सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए मुसलमान अपने अपने यहाँ कुर्बानी के जानवर ज़बह करते हैं, वहीं दावत इस्लामी अपने मदनी काम और 92 से ज़ायद शोबा जात में नेकी की दावत आम करने के लिए कुर्बानी की खालें जमा करते हैं, ताकि इसके जरिए जो मदनी अतिया जमा हो उसके जरिए हम अपने शोबा जात में मसलन मदारिस, जामिया, दारुल मदीना, फैजान मदीना, मसाजिद की तामीर वगैरह वगैरह में हम भरपूर तरीके से हिस्सा हासिल करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाबुल इस्लाम की 10 काबीना हैं और 10 काबीना में इस्लामी भाई अल्हम्दुलिल्लाह बड़े जोश जज्बे के साथ इसकी तैयारी कर रहे हैं
اور الحمدللہ زوجل گھر گھر دکان دکان انفرادی طور پہ رابطے ہو رہے ہیں. جامعۃ المدینہ کے طلبہ ہوں، اساتذہ ہوں، مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع ہوں، ان کے اساتذہ ہوں، مدنی عملہ ہو یا دیگر اسلامی بھائی الحمدللہ اپنے اپنے جدول کے مطابق قربانی کی کھالیں جمع کرنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں. اور الحمدللہ رسیدیں کاٹنے کا سلسلہ بھی جاری ہے اور ساتھ ساتھ انہیں نیکی کی دعوت دینے کا بھی سلسلہ جاری ہے. کئی مقامات پر امیر اہل سنت کا مدنی گلدستہ جو ابلغ گھوڑے سوار رسالہ ہے الحمدللہ وہ بھی ان میں تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ قربانی کے حوالے سے مزید آگاہی ہو اور اسلامی بھائی مسلمان جو ہے وہ سنت و شریعت کے مطابق قربانی کر سکے. اور دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی مزید اس میں برکت عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرہ. آمین. انشاءاللہ عز و جل پھر آپ سے وقت لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اگلی مدنی خبر کی جانب. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے جامعۃ المدینہ کے طلباء کو مدنی انعامات اور مستقل قفل مدینہ کے حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائے. عید پر بھی رنگ رلیوں کے بجائے آنکھوں کی بدنگاہی سے بچیں. مدنی پھول پیش خدمت ہیں. دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ ہے. مرکز الاولیاء لاہور میں مجلس وکلاء اینڈ ججز کی مدنی خبر. ایک اور اہم شعبہ زندگی میں نیکی کی دعوت کا پیام. مجلس کے تحت ایڈوکیٹ سعید اختر خان کے دفتر میں مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا جس میں نگران پاک سخاوی کابینہ نے سنتوں بھرا بیان فرمایا اور آخر میں مدنی چینل کے لیے تاثرات بھی شامل ہیں اس مدنی خبر میں. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم اس پہ فدا ہو بچہ بچہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے. میرا بڑے عرصے سے یہ دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنے دفتر میں دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کو بلاؤں اور یہاں ایک اجتماع کروں اور اللہ تعالیٰ نے آج وہ وقت دکھایا. آج ماشاءاللہ بہت اچھا اجتماع ہوا. اس میں میرے بہت سے کلیگ وکلا تشریف لائے یہاں جنہوں نے یہ ماحول دیکھا وہ بہت متاثر ہوئے اور ہم نے یہی ارادہ کیا ہے کہ آئندہ بھی ایسی محفلیں ایسے اجتماع کرواتے رہیں گے. خلیج میں مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا. مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی پھول ارشاد فرمائے. عید کے موقع پر فاصلے و خلیجیں دور کرتے ہیں. نیکی کی دعوت کی نیت سے خلیج کے مناظر ملاحظہ کیجئے. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. پاک ہاشمی کابینہ رحیم یار خان پنجاب پاکستان میں مجلس مدرسۃ المدینہ کے تحت میقات امتحانات کے نتائج کے موقع پر سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوا جس میں مدنی منوں اور ان کے سرپرست اسلامی بھائیوں نے شرکت کی اور نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والوں میں تحائف بھی تقسیم کیے گئے. ملاحظہ کیجیے. مدنی منع فضل رب سے حافظ قرآن بنے اہل خانہ کی شفاعت کے لیے سامان بنے. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. مجلس نشر و اشاعت کے اسلامی بھائیوں کی باب المدینہ کراچی پاکستان میں سید کاشف علی مینیجنگ ایڈیٹر مقامی اخبار سے ملاقات ہوئی. ہم امید کرتے ہیں کہ میڈیا کی فیلڈ میں مدنی چینل کے ذریعے جو مدنی انقلاب آیا ہے ان ملاقاتوں سے بھی مثبت تبدیلی آئے گی. ملاحظہ کیجیے. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو
نیک ہو امت اے نانا اے حسین۔ سب سے پہلے میں سلام خاص طور پہ کروں گا مولانا الیاس عطار قادری صاحب کو، امیر اہل سنت، کہ ان کا جو سسٹم چل رہا ہے خاص طور پہ مدنی چینل بہت ہی بہترین ہے، اور اس کے ذریعے کئی ممالک کے اندر ہر خاص و عام کو اسلام کے بارے میں آگاہی حاصل ہو رہی ہے۔ ہمارے نیوز پیپر میں بھی اکثر ان کے نشر و اشاعت سے پریس ریلیز وغیرہ آتی ہے اور اس کو باقاعدہ پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ ہماری بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جو بھی ان کے بیانات آ رہے ہوں تو اس کو اشاعت میں شامل کریں تاکہ ہر مسلمان تک یہ بآسانی پہنچ سکے، تاکہ وہ دین کے معاملات کو اچھی طریقے سے سمجھ سکے۔ مدنی چینل کے ناظرین، عید کے پرمسرت موقع پر آپ مدنی چینل پر ملاحظہ فرمائیں گے سلسلہ فیضان عید قرباں صبح 6:30 بجے، مدنی مذاکرہ صبح 9 تا 1 بجے اور رات 8:10 پر، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ عاشقان رسول کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ سلسلہ اشعار کی تکرار 5:20 پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ آپ بھی ان سلسلوں کو دیکھنے کی نیت کیجئے، دوسروں کو دعوت دے کر ڈھیروں نیکیاں کمائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، تجھ پہ جگہ میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ عموماً ہمارے یہاں روڈوں پر قربانیاں ہوتی ہیں، اور جو قربانی کرتے ہیں تو ظاہر روڈ سے اپنی پاؤں دھونے کے لیے، ہاتھ دھونے کے لیے یہ مسجد کے وضو خانوں پر آتے جاتے ہیں۔ اب چونکہ قربانی کے دن بھی قریب آ رہے ہیں اور ابھی مسجد کے احکام کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا، تو اس حوالے سے بھی جو کمزوریاں ہیں وہ بھی اگر کچھ بیان ہو جائے اور اس کی احتیاطیں بھی ارشاد فرما دیں۔ آپ تو گلیوں کی گلیاں بند کر لیتے ہیں، اور یہ جو جانور رکھتے ہیں کرایہ لیتے ہیں، اس سے یہ ظاہر ہے کہ اس میں حقوق عامہ کے تلف کا بڑا اس میں امکان ہے۔ تو اب چونکہ ہمارے کو اس کا قانون تو پتہ نہیں، کوئی منع تو نہیں کرتا، قانونی طور پر تو شاید ممانعت ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ قربانی دنوں میں وہ اتنے جانور باندھ دیے کہ کوئی چل ہی نہیں سکتا، ہر طرف وہ گند بکھرا ہوا ہے۔ تو یہ سب کو سوچنا چاہیے۔ اپنے جانور دوسروں کے گھروں کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، پھر وہاں گوبر وغیرہ سے وہ آلود ہوتی دیواریں۔ اگلے مروت میں بولتے نہیں ہیں، جو بولتا نہیں ہے اس کا مطلب وہ ناراض بھی نہیں ہوتا، یہ ضروری ہے۔ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار کہیں گزر رہے تھے کہ پاؤں مبارک کیچڑ سے سن گیا، آلود ہو گیا، کیچڑ میں پاؤں میں کیچڑ لگ گئی، تو آپ نے وہ قریبی دیوار سے اس کو صاف کر لیا، اور پھر ایک دم توجہ گئی کہ یہ کیا کیا میں نے، یہ کسی کی دیوار میں نے کیچڑ والی کر دی، ہائے اب کیا ہوگا۔ اب بڑے فکر مند کھڑے ہوئے غور کر رہے کہ اب میں کروں کیا، اب اس کو صاف کرتا بھی ہوں تو اس کا رنگ چونا جو بھی کیا ہوا وہ اکھڑے گا، ساتھ میں مٹی اکھڑے گی، اب کیسے اس کا ازالہ ہو۔ تو یوں بڑے فکر مند ہے۔ اتفاق سے وہ گھر ایک یہودی کا تھا جس نے امام اعظم سے قرضہ لیا ہوا تھا۔ اس نے امام اعظم کو دیکھا تو یہ پریشان ہوا کہ یہ تو قرضہ لینے کے لیے آ گئے، اب میرے پاس تو گنجائش ہے نہیں، میں کروں کیا۔ یہ ڈرتے ڈرتے حاضر ہوا اور کہنے لگا اے مسلمانوں کے امام، کچھ اور مہلت دے دیجئے، اور ابھی میں آپ کو پیمنٹ نہیں کر سکتا۔ میرے امام اعظم نے رونی صورت بنا کر، یعنی آپ پر ایک غم تو طاری تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں قرضہ لینے نہیں آیا، مجھے تو یہ کیچڑ نے پریشان کر دیا کہ میں نے اپنا پاؤں تمہاری دیوار سے صاف کر لیا، اب اگر میں کیچڑ اتارتا ہوں تو تمہاری دیوار کی مٹی اکھڑتی ہے، چونا اکھڑتا ہے، نہیں صاف کرتا ہوں تو تمہاری دیوار
बदनुमा हो चुकी है, मैं करूं तो क्या करूं, मैं तो इस गम में डूबा हुआ हूं। उसने जब मुसलमानों के इतने बड़े इमाम कि जो जिनका खुद में कर्जदार हूं, ये मतलब ऐसे अपने पैसे नहीं मांग रहे बल्कि ये परेशान हो रहे हैं, और उसके दिल की दुनिया ज़ेरो ज़बर होने लगी, दिल में मदनी इनकलाब बरपा हुआ। और अर्ज़ की, ए मुसलमानों के इमाम, दीवार की कीचड़ तो बाद में साफ होती रहेगी, पहले मेरे दिल की कीचड़ उतार दीजिए, यानी मुझे कलेमा पढ़ाइए, मुसलमान बना लीजिए। तो ये इमाम जारी रहेगा। तो ये था इमाम आज़म की कुड़न और हुकूकुल इबाद का एहसास। और एक हम आशिकान रसूल है कि मुसलमानों को सताकर खुश होते हैं, मुसलमानों की नींदें बर्बाद करके खुश होते हैं, मुसलमानों के घरों पर अपने जानवरों के गोबर के निशानात डालकर खुश होते हैं। वो बड़ा खूबसूरत जानवर लिया है और लोगों का गिरकिला जमा है, गोल जमा है देखने के लिए। अब वो क्या मकान वाले की हिम्मत है जो बोलेगा भाई ज़रा दूर ले जाओ, ये पेशाब करता है और गोबर करता है, हमारा रास्ता चिकना होता है, बच्चे गिर जाएंगे, हमारे कपड़े नापाक हो जाएंगे, हमारी दीवार नापाक हो जाएगी, किसकी हिम्मत है बोलेगा। मुस्कुरा मुस्कुरा कर बाजार मिलेगा, आकर पूछेगा भी कितने का लिया है, लेकिन वो दिल में खुश हो ये ज़रूरी नहीं है। फिर जब ये कटते हैं जानवर तो बाकायदा पड़ोसियों की दीवारें आलूद होती हैं, खून के छींटे जाते हैं, धारे जाती हैं, इसका एहतियात करनी होगी। आज तक जिन जिन की दीवारों को इस तरह नुकसान पहुंचा है उनको तलाश करना होगा, इनसे माफ़ी मांगनी होगी, उनका रंग करवाने के ऑफ़र करें कि मैं आपका जो भी नुकसान हुआ या आपने रंग करवा लिया, ये लो पैसे, मुझे दावत इस्लामी के मदनी मुज़ाकरे में ये सिखाया गया है। तो वो दावत इस्लामी से करीब आ जाएगा, पैसे थोड़ी लेगा आपके, ले ले तो भले ले ले, मगर उसके दिल में मोहब्बत मिल जाएगी कि सुन्नी ऐसा होता है, या रसूल अल्लाह कहने वाला ऐसा होता है, आशिकान रसूल इसको बोलते हैं, इनको बोलते हैं, ये उस पर छाप पड़ेगी। यार आप कुछ समझो मेरी बातें, ऐसे मत बनो तकलीफ देने वाले। इसी तरह घास चारा जो भी है वो बिखरा हुआ ना छोड़ा जाए। फिर जब जानवर ज़बा किया तो कोशिश पूरी की जाए कि वो जिस रास्ते पर ज़बा किया उसका जो भी खून वगैरह साफ़ कर दिया जाए। लोग फिसलेंगे, कपड़े बेचारों के ख़राब होंगे वगैरह वगैरह, थोड़ी तकलीफ़ उठा करें। ये बीच में ओजड़ी डाल दी, ओजड़ी फट गई, कुत्ते नोच रहे हैं और पड़ोसियों की बदबू से दिमाग फटे जा रहे हैं, बोले कौन? आपने कुर्बानी जो की है, आपसे कौन बिगाड़ेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। अन नज़ाफ़तो मिनल ईमान, नज़ाफ़त ईमान में से सफाई, और सफाई जो है ये आला हज़रत ने मुतलक़न लिखा है, तनज़ीफ़ सुन्नत है, सफाई सुन्नत है, मुतलक़न मतलूब शरीयत है, शरीयत को मतलूब है सफाई, सफाई पसंद है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सरापा नफासत है, पसंद नफासत माने सुथराई, सफाई, पाकीज़गी। मेरे आका को बिल्कुल बदबू और गंदगी नापसंद, नापसंद, नापसंद। तो जो मुस्तफ़ा की पसंद हमारी पसंद। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु तआला इंसान है। ला क्या वो कोई मस्जिद है? ला क्या आपकी मुरादी शय का ताल्लुक अरब शरीफ से है? ला क्या वो जानवर है? ला क्या वो ज़ाहिरी आंखों से देखी जा सकती है? ला मज़ारात में से? ला क्या आसमान पर है? ला क्या वो मलाइका में से है? ला क्या वो उसकी वजह शोहरत किसी नबी से है? ला क्या उस शय का ताल्लुक जिनसे ज़मीन से है? ला क्या पापा खुश नसीब
اپنے نیک اعمال کی وجہ سے اس میں داخل کیے جا سکیں گے؟ نعم. باپ آپ کی مرادش ہے توبہ؟ جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.